جھوٹ لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹ لوگوں تلاش گمشدہ۔ معزز ناظرین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ Expose the name of reality. اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھنے والے چند فتنہ پرور مولوی امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودیہ کے دوران کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ان گمشدہ افراد میں اہل حدیث سلفی فرقے سے تعلق رکھنے والے جناب جرجس انصاری عرف ثانی، معراج ربانی، ابو زید ضمیر، توصیف الرحمان اور جناب ہر کسی کو اسلام کی دعوت دینے والے ذاکر نائک، دارالعلوم دیوبند میں سے جناب محمود احمد مدنی اور آل سعود کی حکومت کو ایک ماڈل حکومت قرار دینے والے جناب طارق جمیل صاحب، خود سعودیہ سے کچھ لال رومال والے اور خاص کر امام کعبہ کا ٹائٹل لگانے والے کچھ مولوی وہ ان گمشدہ افراد میں شامل ہیں۔ اسی طرح وہابی نجدی فرقے کی تعلیمات کو پھیلانے والے چند سوشل میڈیا پیجز بھی امریکی صدر ٹرمپ کے دورہ سعودیہ کے دوران ایسے لاپتہ ہو گئے ہیں جیسے کہ گدھے کے سر سے سین۔ ان سب کی تلاش جاری ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سب لوگ ابھی بھی زندہ ہیں، کہیں نہ کہیں موجود ہیں، لیکن اس وقت آنکھوں پر بندھی ریالوں کی پٹی کی وجہ سے کچھ دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ان سب کے اچانک غائب ہونے کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی ہے، اور وہ ہے پیٹ کا دھندا۔ جی ہاں، پیٹ کا دھندا۔ جہاں دیکھا ریال، نجدی ملا کی ٹپکی رال۔ جیسے یہ عقائد اہل سنت پر جھوٹا الزام لگاتے تھے نا کہ یہ سب پیٹ کا دھندا اور کھانے پینے کا ڈھونگ بنا رکھا ہے، اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کو کھانے پینے کا ڈھونگ اور پیٹ کا دھندا کس نے بنا رکھا ہے، اور کس کی آنکھیں ریالوں کی چمک کی وجہ سے اندھی ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہے آل سعود کی حکومت کو ایک ماڈل حکومت قرار دینے والے جناب طارق جمیل صاحب اور دیگر وہابی سلفی مولوی جو کہ سعودیہ کو توحید کا گڑھ قرار دیتے ہیں؟ کہاں ہے وہ امام کعبہ کہلانے والے حرم کے مولوی جو کہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہیں، پھولوں کی برسات میں استقبال کرواتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں گئے یہ لوگ ٹرمپ کو اور اس کی بیوی کو اسلام کی دعوت دینے؟ کیا توحید کی دعوت صرف سنی مسلمانوں کو ہی دیتے ہو؟ مزارات پر تو بے پردہ عورتوں کے کھلے بال بھی نظر آتے ہیں، تو پھر توحید کے گڑھ میں امریکی صدر ٹرمپ کی بیوی کی ننگی ٹانگیں کیوں نظر نہ آئیں؟ یہ جھوٹی توحید کا دعویٰ کرنے والے ملا بادشاہ وقت کے دربار میں بلا خوف و خطر کیوں نہیں پہنچ گئے کہ ہم لوگوں نے ٹرمپ اور اس کی بیوی کو اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کہاں مر گیا یہ لال رومال والا؟ کہاں غرق ہو گیا یہ توصیف الرحمان، جرجس انصاری، معراج ربانی، ابو زید ضمیر اور ذاکر نائک اور طارق جمیل وغیرہ؟ کیوں سائلنٹ موڈ میں چلے گئے وہابی خوارج کے سب سوشل میڈیا پیجز؟ دوستو، ایکسپوز نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب امام کعبہ کہلانے والے مولوی جن کو آپ بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں، یہ سب آل سعود گورنمنٹ کے تنخواہ دار ملازم ہیں۔ یہ صرف اس وقت بولتے ہیں جب ان کو اپنا وہابی فرقہ یا سعودیہ گورنمنٹ مشکل میں نظر آتی ہے، اور اگر امت مسلمہ فلسطین، کشمیر، برما، یمن اور شام میں تڑپ رہی ہو تو یہ انہیں کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگاؤ، اللہ مدد کرے گا۔ ایکسپوز پیج آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہے، ذرا سوچئے اور پہچانیے اسلام کے دوستوں اور منافقین کو۔ آج امریکہ کے ساتھ کروڑوں ڈالر کے معاہدے کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ جی ہاں، صرف اپنی حفاظت کے لیے۔ یہ سب پیٹ کا دھندا کرنے والے دیوبندی اور سلفی اہل حدیث اس فرقے کے دین فروش ملا کیوں نہیں پوچھتے ہیں ٹرمپ سے کہ امریکہ فلسطین پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتا؟ کیوں وہ ہمیشہ اسرائیل کو بچا لیتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے یہ مولوی ٹرمپ سے کہ امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا اور باقی دوسرے عرب ممالک کو کیوں تباہ و برباد کیا؟ کیوں ہمارے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروایا؟ لیکن یہ مولوی پوچھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ دوستو، یہ توحید کے پجاری نہیں بلکہ یہ سب پیٹ کا دھندا ہے، پیٹ کا دھندا۔ اور اپنی روزی پر لات کون مارتا ہے؟ کیونکہ کتا اگر مالک پر ہی بھونکے گا تو پھر ہڈی کون ڈالے گا؟ کہاں سے آئیں گے لاکھوں ریال اسلامی ممالک میں نئے وہابی مدارس اور مساجد بنانے کے لیے؟
اور ان مساجد سے تبلیغ اور فلاحی تنظیموں کے بہانے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے، اور پھر اسی اسلحے سے مسلمانوں کو ہی قتل کروانے کے لیے کہاں سے آئے گا یہ سب پیسہ؟ اسی طرح نریندر مودی کے دورے سعودیہ پر بھی کہاں مر گئے تھے یہ سب ملا؟ یہ سب توحید کا دن رات راگ الاپنے والے یہ سب کہاں مر گئے تھے ان کفار اور مشرکین قیامت کے موقع پر؟ کیوں نہیں پوچھا کہ اس نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو کیوں شہید کروایا؟ کیوں بابری مسجد کو شہید کیا گیا؟ کیوں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے بہتے ہوئے آنسو سعودیہ کے ان پالتو مولویوں کو نظر نہیں آتے؟ اگر یہ صحابہ کی توحید پر ہوتے تو جیسا کہ صحابہ کرام نے اس وقت کی سپر پاور روم اور ایران کو للکارا تھا، اللہ کی عزت کی قسم یہ بھی آج سپر پاور امریکہ کو للکار رہے ہوتے۔ لیکن یہ یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے، صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگانے والے امریکہ کو للکار نہیں رہے بلکہ پکار رہے ہیں وہ بھی اپنی مدد کے لیے۔ کفار سے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، کیوں؟ صرف اپنی حفاظت کے لیے، اور باقی امت مسلمہ فلسطین، کشمیر، عراق اور برما کے مسلمان جائیں جہنم میں۔ اے وہابی، سلفی، دیوبندی مولویوں، اب تم صرف یہ کہہ کر نہیں بچ سکو گے کہ جناب یہ تو سیاسی معاملات ہیں۔ یاد رکھو بقول تمہارے توحید کے اس گھر میں سیاست بھی صحابہ کے طریقے پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ کفار کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن یہ سلفی، وہابی، دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، باقی ممالک میں تو یہ اصول ٹھیک ہے لیکن سعودیہ کے دوست یہ کفار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ پیٹ کا دھندا ہے۔ لاکھوں مسلمانوں کے قاتلوں کے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ بچھانا، ان کو انتہائی عزت والے ایوارڈ سے نوازنا، اللہ کی عزت کی قسم دوستو یہ سب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جھوٹی خود ساختہ توحید کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے وارث نہیں ہو سکتے۔ دوستو ایکسپوز کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو شعور دے، جھوٹے لوگوں کو بے نقاب کرے، ان ریالوں کے پجاریوں اور پیٹ کا دھندا کرنے والے منافق مولویوں کا اصلی چہرہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ اسلام کے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کر سکیں۔ جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو۔ Expose the name of reality.